آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة، صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معززین و محترمین، گرامی قدر سامعین، دنیا تے اساں لوگ ایک مختصر وقت واسطے آئے ہیں، اور ہر بندے اپنا وقت پورا کرن تو بعد سفر آخرت دل کرنا ہے۔ اللہ جل مجدہ اساں مسلماناں نو آخرت دی تیاری دی توفیق نصیب فرماوے، اور اساڑا دنیا دا معاملہ بھی بہتر تے اچھا فرماوے، اور آخرت والا سفر اور آخرت دا معاملہ بھی ساڈا بہتر تے اچھا فرماوے۔ دنیا نو بہتر بناون واسطے اصول ہو رہے، ضابطے ہو رہے، قانون دنیا داراں دے چلدے، ضابطہ تاجر دے سن، اصول اساں ماحول کو دیکھ سوں، اتھا دکان کیری شے دی چل دیئے او بڑے سوں، کیرے بازار کیری دکان بہتر رہوے سی، ماحول تو اپو ڈسے سی۔ وسیب کنو پچھو چا اتھا فروٹ دی ریڑی جو لاؤں تے کتنی کچھ سیل تھی سی۔ اے دنیا دار لوگ، تاجر لوگ، بازار والے لوگ، مارکیٹ والے لوگ اے بہتر جان دے۔ آخرت کیویں بہتر تھی سی، آخرت کیویں چنگی تھی وے سی، آخرت وچ کامیابی کیرے اصول تے ضابطے دے نال مل سی، او دین والے لوگ بہتر جاندے۔ ہر فن وچ ہوں فن والے دا اعتبار اگر کروں چا تو ول معاملہ سیدھا تھی وے سی۔ اصل جھگڑا اے پائے ویندے بھئی گال ہے دین دی تے گال دنیا لا کریندا بیٹھا ہے، لیکن دنیا دے معاملے چ سارے سیانے ہیں۔ اگر زمین دا مسئلہ ہے تو مولی صاحب کنوں کدی کوئی آ کے پوچھدا کہ نہیں سائیں اے ہن اساں کیری کھاد سٹوں، حال جو پھیروں تو کیرا حال پھیروں، این سیزن دے وچ کیری شے کاشت کروں، اساڈے کنوں کدائی مشورہ نہیں کیتا، کیوں اساڈا نک تو نہیں واندا، تساں نہیں ویاندے ساڈے کنوں۔ اگر اساں آکھوں چا کہ ادا اساں مشورہ تو اپو ڈیسوں ساڈے کنوں آؤ، تساں آکھو مولی صاحب تساں بزرگ لوگ ہی وے، مسجد والے لوگ ہی وے، تو آکھو مسجد دا نظام بہتر پتہ ہے۔ گال تو سچی ہے، ایندے تے اساں کو ناراضگی کہہ لی کہ اساں آکھو یا دیکھ بھائی سلیم دا حال دیکھتے، فلانے بزرگ دا حال دیکھ سائیں، جیرا کم
اساں نہیں سے جان دے وہ ساڈے کو پوچھن نہیں آیا، ساکو غصہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بندہ مولوی صاحب کو پوچھن نہ سی ایسا یہ دسو کتنے تولے چ کتنا کھوٹ پاؤں، زیور بھی بناونا ہی سے تے زیور چ کھوٹ کتنا ہوے جو وہ کافی تھی ویندا ہے، کھوٹ کروں بغیر تا آدھن و زیور صحیح تیار نہیں تھیندا، کتنا پاؤں میں نے کروں تو کدا ہی نہیں میں پوچھا، حالانکہ میں نہ کوئی گنگا ہاں نہ کوئی کملا ہاں نہ کوئی باتا ہاں نہ کوئی ڈورا ہاں، میں کو تسا کدا ہی نہیں دسیا کیا وجہ ہے؟ تسا سو مولوی صاحب سچی گال ہے کہ اے تیڈا فن نہیں، تے کو کیرا پتا سونے دی کتیا قسمیں جاندا ہی میں نہیں، وال تیڈے کروں کیوں پوچھوں آ کے سونے دا ریٹ کیا ہے ہی ویلے، میں کو تو نہیں پتا، وال تیرے گلوں کیوں مشورہ چاہوں، چاندی دا کیا ریٹ ہے، چاندی دی قسمہ کتنی ہیں نہیں پتا، والا سا کیوں پوچھوں تیرے گلوں، تو ہی فن کو جان دا ہی نہیں میں، جیرے بھی دنیا لے فن کو دیکھو چاہ مولوی صاحب کنو آ کے کوئی نہیں پوچھتا، مدرسے والے عالم کنو وانی کے کوئی نہ پوچھسی کہ حضرت اسالہ جو دل آدھا ایویں چا کروں کہ تسا سا کو مشورہ دیو، ہر بندہ آکسی کہ یار مشورہ گرنا ہی تو ہوں فن نہ کروں گے، لیکن جیرے ویلے گال دین دیا دیے ہون سائی ہون کیا کروں، ڈاکٹر صاحب ایویں فرمے دے پائیں تھائی، اچھا جیرے انجینئر صاحب ہیں وہ ایویں پیا دیں، اچھا پروفیسر صاحب ایویں آدھے کھڑے ہیں، اچھا مار صاحب نہیں پڑھے وہ ایویں آلے دے کھڑے ہیں، اچھا جیرے ویلے دنیا دی گال ہائی مولوی صاحب کنو نیویں پوچھا، اون ویلے عالم کنو نیویں پوچھا، آدھیا وے اے اون دے فن دی گال نہیں، جیرے ویلے دین دی گال آئیے ہوں ویلے آدھے وے ڈاکٹر صاحب میں پیا دھن، انجینئر صاحب دا اے زیلے اپنے چودھری صاحب دا ایویں آدھے کھڑے آن، ماہر صاحب دا ایویں فرمے دے کھڑے آن، خان صاحب دی تا اے رائے آئی، میں توڑے کنو پوچھ دا اگر دنیا دے معاملے دے وچ اتنے ہوشیار تے سیانے ہاوے کہ او مولی کنو پوچھن کی تے تیار نہیں وے، اتھا ذہن کو کیا تھی گئے کہ مسئلہ دین دا تے پوچھ دا انجینئر کنو، مسئلہ دین دا تے پوچھ دا ڈاکٹر کنو، مسئلہ دین دا تے پوچھن ویندا پئی چودھری صاحب کیا دھن ماہر صاحب کنو پوچھ گنو، نا میڈا بھیرا انصاف دا تقاضا اے ہے جیرے فن دا مسئلہ ہے ہوں فن نہ کنو پوچھو، دنیا دا مسئلہ ہے دنیا دار دسے سی، زمین دا مسئلہ ہے زمین ٹھیک ہے کہ ٹھیک کہ نہیں، پیداوار تھوڑی تھئیے زیادہ تھئیے، کیری کھاد سٹوں کیری نہ سٹوں، اے فیصلہ تک زمیندار کر کے دے سیا، اے حجامت ٹھیک تھئی کھڑی ہے یا نہیں، اے فیصلہ مولوی نہیں کرنا، اے تک نائی حجامت دا جیرا ماہر ہے او دسے سی کہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، اسا تو اے دسے سو کہ شریعت تے کاغذ ٹھیک ہے یا غلط ہے، آج کل نویاں حجامتاں آ گئیں با ایویں جناب بودا مول سٹے دین تے اگوں ایویں وڈے وڈے چھجے وال رکھی کھڑن، او اتھا فوٹو لائی کھڑن با ہی کنجر آر سیر بناواں تیڈا یا ہی یہودی آر تیڈا سیر بناواں، آکھے تا ایہو اسے پادری جیا تا بنا سٹا، اگر ای نہیں بھی تا بل اے سکھ ٹھیک ہے، اگر اے نہیں تو بلے اے ہندو، اچھا اے ہی نہیں تو بلے مجوسی یار تیڑا سیر بناوا چاہ، اسا مسلمان خوش تھی دیا ہے بھئی سیر تا میڈا ہے پر ہندو آر بنا، وہ خدا دا بندہ تو مسلمان ہی میں تیکو سیر دا ڈیزائن تے طرز طریقہ اوہو چنگا لگڑا چاہتا ہے جیرے تیڑے آمنہ دلال رحمت کائنات سرور دو جہاں شفیع المذنبین سردار دے
دو جہاں سرتاج الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سر مبارک دا وال رکھن دا جڑا طریقہ ہے تیکو میں کو او چنگا لگنا چاہیے. اسا کو تو نہ لگا. اسا کدے ہیں یہودی کیویں بڑائی کھڑے ہیں, عیسائی کیویں کیتی کھڑے ہیں, سکھاں دا کیا حال ہے, ہندو کیویں چلتے کھڑے ہیں, ول پادری کیویں بڑائی کھڑے ہیں, ول مجوسیاں کو چ دیکھا, ول آریہ چ دیکھا, پنڈت کے کہنے دے کھڑے. نہ بیٹا بھیرا, نہ میں یہودی ہاں, نہ میں عیسائی ہاں, نہ میں ہندو تے سکھ تے مجوسی ہاں, نہ کوئی میں آریہ تے نہ کوئی میں پنڈت ہاں, میں مسلمان ہاں, سونے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام ہاں. میں کو جداں بھی اپنی حجامت بڑھواون دا شوق آسی میں اویں کر کے بڑھوے ساں جی میرے پاک نبی دی شریعت آسی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک نائی کی تھی حجامت بادشاہ دی. بادشاہ ان کو سڈیندا رہ گیا, او لیٹ تھی گیا, بادشاہ سم گیا. من کیا آخیا میں سائیں حجامت کرن کی دیا انہیں کہا بادشاہ سم گیا, کملا گالا تھی گئی ہوں آرام کر. اس نے کہا نہیں میں وہ ستے ستے ہوں دی حجامت کر دے سا, خط شت میں بنا دے سا. انہیں کہا ہاں یار یہ تو ٹھیک ہے جی ستے ستے میں. خیر او ستا پہ آئی اوائیں کے مچھا دئی بنا دیتا خط, کوئی اودے اور وال شال کو گلا ملا دے کوئی جناب او صاف کیتے سیا, کوئی اودے جناب گاٹے چھاٹے تے کوئی خط بات بنا بڑو کتے ایویں بہترین کر کر کتے جناب وق گیا. بادشاہ اٹھے سے کوئی آیا نہیں, انہیں کہ صحیح آیا ہی تو وال کی تھا گئے. وہ بادشاہ ہو تو حجامت کر گیا ہے, دیکھو صحیح. داڑھی کو ڈٹھو سے کہا ہاں یار پوری مٹھ تھئی کھڑی ہے. اچھا واہ بھائی واہ, ای تھیا کھڑا ہے ہیں مچھیں کپیاں کھڑی ہیں, کمال ہے. میں کو پتہ ہی نہیں لگا. سائیں ماہر بندہ جو ہے, بس میں او کو آج تو خطاب پہ دینا کہ سارے حجامہ دا او سردار ہے. جتنے حجام کھڑے نا, جتنے نائی تے اے حجامتا بڑا مڑا دے لوگ کھڑے, انہاں سارے نمائی کو سردار ہون دا لقب پہ دینا. لوگوں کو مبارک دیتی. پتہ کو تو بادشاہ میں لقب دے سٹیا ہے. او بڑا خوش تھیا. زال کو ون کیا کھڑ لگا, اللہ دی بندی دیکھ آج تا وال بڑا مزہ بن گئے. بادشاہ پوری ریت اعلان کر سٹیا ہے کہ سارے جتنے حجامتا کرنے والے لوگ ہیں انہاں سارے دا سردار ہے. زال کو آکھن لگئی کملا تھی گئی, اوے حجامت والے فن دا بادشاہ کو کیڑا پتہ ہے؟ اگر تے کو سارے حجام ملک حضرت کا تشریف دے لاؤ تھا. اگر سارے رل کے تکو اپنا سردار چوڑ گھنین تا وال تا تو ہی میں سردار. بادشاہ کو کہہ رہا پتا ان دی گال عقل تے دماغ تے آئی. میرے پھراؤ دوستو عزیزو بزرگو, میں گالے پیا کرے دا کہ دنیا دے وچ جویں اسا لوگ سیانے ہیں, دنیا دے مسائل اساں او فن دے ماہرین کرو ون کے پوچھ دے سمجھے دے ہیں, تے دین دا مسئلہ بھی دین دے ماہرین کرو پوچھنا چاہیے. آج کل حالات عجیب تھے کھڑے, جیرے بندے کو دنیا دی سمجھ بھی کہے نہیں, دین بھی کہے نہیں, آج کل او لوگا دا پیشوا تے امام بن گئے. حدیث پاک دے وچ آندا ہے اتخذ الناس رؤوسا جہالا, ایک ویلا ایہو جی آسی جاہل لوگ پیشوا بڑھوے سن. سئلوا فافتوا بغیر علم ضلوا فاضلوا, حال اے تھی ویسی لوگ انہاں کنو سوال کرے سن بغیر علم دے, علم تو انہاں کنو ہو سی کہنا, جواب دے سن, اپنا ہی تختہ پٹے سن, بیاں دا ہی تختہ پٹ سٹے سن.
دنیا دے وچ جیونا ہی وے تا اے ایک سوچ فکر معیار پیدا کرو. دنیا والے فن دا دنیا والے لوگاں کرو پوچھو کوئی فن ہے اون فن دا ماہر دسے سی اے تعمیر ٹھیک تھی کھڑی ہے یا غلط. مستری دسے سی تو کو میں کو کہہ رہا پتا اے دروازے ٹھیک لگے کھڑے یا غلط. اے فن دا ماہر دسے سی. قالین ٹھیک بھی چھپی ہے یا نہیں اسا کو کہہ رہا پتا ہی فن دا ماہر دسے سی. دین کیرا اپناونا ہی سے دین دا ماہر ساکو دسے سی. یاد رکھائیں دین دے ناتے بہو کچھ سامنے آیا کھڑائی دے. بازار دے وچ تسا منو ایہو جیاں دوائیاں ہی پئیاں ہی وے. میں حیران تھی گیا. ایک بندے جو میں کو دکھایا ہے ایک چھوٹا جیا ایویں جناب کلپ ہائی کہ ایک بندہ ہے پتہ چاہی بیٹھا ہے کیپسولاں دا. ہوں وہ ایک کیپسول کو کٹھیں دے تے او کو کھول کے جو میں دکھیندا ہے وچ اودے کل بھرے ہوئے. اور اے گال ساری دنیا جان دیے 2 نمبر دوائیاں ودیاں ہی میدان دے وچ. 2 نمبر دوائیاں ودیاں ہی وے 2 نمبر کپڑا لبدا ہی وے. جیرے جیرے فن دے تسا لوگ ہی وے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر شے 2 نمبر ہے. مرچ 2 نمبر لب سی تو آپ کو گوشت 2 نمبر تو آپ کو لب ویسی مارکیٹ دے وچ. پھل 2 نمبر تو آپ کو لب ویسن. جیری شے کو دیکھو 2 نمبر کھڑی وے. این دے کنو غضب اے تھی گیا کہ 2 نمبر 3 بھی میدان دے وچ کھڑا ہی وے. اور ساکو جی میں مرچ دا پتہ نہیں لگدا روز کھاون والے ہیں ساکو او دا پتہ نہیں لگدا دین دا پتہ کیویں لگ سی. ساکو اے پتہ نہیں لگا اے دوائی اصل ہے یا نقل ہے نہیں لگدا پتہ. ساکو کیڑا پتہ ہے. اسا تے ڈاکٹر دی مرون ملنا تھا جی میں وہ لکھ دیتا ہے. وہ ایک بندہ گیا آئی کہیں ڈاکٹر کروں اون جناب پرچہ بھر کے کو دے دیتا ول وہ گھن کے گیا دکان تے میڈیکل سٹور والے تھے. اون کہے سیانے بندے کو پوچھا ادا ہے کیڑی شے لکھی کھڑی ہے. ساکو تو سمجھ نہیں آتی. اے میں فر دوائیاں جا کے دے سٹے دن. وہ آخیا ڈاکٹر اے لکھ دیتا ہے کو میں ہوں مونج سٹیا ہے تو ہوں تو کو مون گن میں کسر کھائی نہیں سٹی چھوڑی تو ہی نہ سٹی کسر کھائی تو اپنی کسر ہی دیتے پوری کر. 2 نمبر دوائیاں چلدیاں کھڑیاں ہر کس کو پتہ ہے لیکن اسا کو سمجھ لگ دیئے. حالانکہ ساری زندگی ہو گئی یہ دوا اسا کو کھا دیا نہیں پیا لگتا پتہ. مرچ ون گھنن کیتے تساں مارکیٹاں دے وچ آدن سائیں بنا کے دیوں یا خالص گننی وے. بنا کے کیا مطلب وہ کو بورا شورا پا کے ریڈی کر کے تیار کر کے دے دیندے. چل بھائی ایو حال دین دا تھیا کھڑا ہی وے کہ لوگ دین دے ناتے او شے مارکیٹ اچ رکھی بیٹھے ہی وے یعنی دین نہیں وے. دین دے ناتے دھوکھا ہی وے. ساڈا حال تے ساکو مرچ دا پتہ نہیں لگدا ساکو اٹے دا پتہ نہیں لگدا ساکو پھل دا پتہ نہیں لگیا ساکو سبزی دا پتہ نہیں لگا ساکو دوا دا پتہ نہیں لگا غذا دا پتہ نہیں لگا. ایمان نال دسو ساکو دین دا پتہ کیویں لگ سی. ہر ایک شے چمک دی ان کو سونا نہ سمجھو. ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی. سونا ہور شے ہوتی ہے باویں چمکے تے باویں نہ چمکے. بہو احتیاط دی ضرورت ہے. دنیا چ رہنے لے بہو فکر مندی دی ضرورت ہے. غفلت دی ضرورت نہیں بے فکری دی ضرورت نہیں. بس آپ کو کیا ہے کیوں بھائی تو آپ کو کیا ہے اے تو آپ کو پتہ ہے میں کو پتہ ہے ایسا کھاونا ہے 2 ٹائم دی روٹی کھاونی سے اساں غلط کما کروں بچنا ہے
دو نبری نہیں کرنی، سب کو پتہ ہے. اے دین تو سب کو سمجھ کیوں نہیں آیا؟ اے عذر اتھا نہ چل سی، میں کو تو پتہ نہیں. کیوں پتہ نہ بھی؟ ساری زندگی کماون تے خرچ کی تی بھی چا کیوں نہیں بھی سیکھا دین؟ کیوں نہیں بھی علماء کنو پڑھیا وان کے مدرسے مریض گئے ہن، علماء دھرتی تے کہنن، علماء بھی ہن، مدارس بھی ہن، بزرگان بھی ہن، صلحاء بھی ہن، نیک لوگ بھی ہن، لیکن تیڑا دل دماغ کیوں اون پاسے متوجہ نہ تھیا؟ ایک کیا مطلب اے سوال ہے، میں کو نہیں پتا. ان نال چھوٹ نہ تھی سی. دین سیکھنا چاہیے، کیوں نہیں سیکھنا چاہیے؟ ہوں ایک بندہ کہ میں کو تو صحیح نماز نہیں آتی، میں تو دعائے قنوت میں کو نہیں آتی. کیا مطلب دے عذر چلوے سی، میں تو کلمہ میں کو نہیں آندا. وہ یار کلمہ نہیں آندا، باقی دوڑے آندے آنی، ماں یہ سارے یاد آنی، نہ دوڑا نہ ماہیا نہ ٹپا کائی شے نہ وے چھڑے دا. جیرے ویلے دین دی گال ہے آیت الکرسی نے میں کو تو نہیں آندی. ہائے 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 میرے دوستو، میرے عزیزو، میرے بزرگو، توجہ دیو اپنی زندگی تے. ایویں جیویں چل دی وے دی ایویں نہ سٹی ونجو بس ٹھیک ہے، بھج دی وے دی ونجے پئی. آخر مرنا ہی سے ول قبر ہے بھائی، قبر تا آمنی ہے لیکن اون دے کیتے تیاری تے کرنی سے نا. میں اے تو آپ عرض کرے دا بیٹھا، تھک کے تو نہیں بیٹھے؟ اچھا چلو تھک کی پاؤ تو والی میں کوئی چھڑے دا دے نہیں پیا تو آپ میں تو پوری طرح اپنی گال جیرے تک نہ کراں اون ویلے تک تو چھڑے دا نہیں. میں عرض ایک کریں دا بیٹھا میں معاشرے دے وچ جیویں دنیا دی چیزاں دو نمبر آئیاں کھڑیاں ہی وے، معاشرے دے وچ دینی دو نمبر آیا کھڑا ہی وے. بس اے ہون سمجھو کہ اسا کیویں سمجھ ونجوں کہ اے طریقہ ساکو صحیح لگ سی یا غلط لگ سی، چنگا لگ سی یا بھیڑا لگ سی. کیا اساڈے معیار تے کہیں شے دا فیصلہ تھی سکدے؟ اساں جو چنگا بھیڑا چا سمجھو ول چنگی تے بھیڑی تھی سکدی ہے؟ کیویں کر کے اسا فیصلہ کرے سوں؟ میں ایک جاتے بیان کرے دا بیٹھو ماں، میں لوگا کنو پوچھا چا، میں کہا جو تسا دیو ساکو شاید چنگی لگ دی کھڑی ہے، مولی صاحبہ چنگی ہونی چاہی دیئے، ساڑی طبیعت کو جو چنگی لگ دی کھڑی ہے. میں توڑے کنو پوچھنا، میں کو ہک کا گال تا نہ سوچا ساڑی عقل دی حیثیت کیا ہے، ساڑی عقل دی طاقت کیا ہے، ساڑی عقل دی اپروچ کیا ہے. تو ساڑے سو پیو فوت تھی گئے، پوتر کو حصے جائیداد دی چو دو مل سن تے دھی کو حصہ، حالانکہ دھی کمزور ہے یا طاقتور؟ پتر طاقت چے، دکانی حصی، کاروباری حصی، محنت بھی کر سکدے، مزدوری بھی کر سکدے. اے ونج کے جناب جی ریڑھی بھی لا سکدا ہے. اے دھی کیا کرے سی؟ اے تک کچھ نہیں کر سکتی، گھر چ بیٹھی ہے. ہوں چاہیے تو اے ہائی ایک دو حصے دیوں آچا تے ایک حصہ او بھرا کو دیوں آچا. کیا خیال ہے؟ پر اے تک کچھ نہیں کر سکتی، نہ اے محنت کر سکتی ہے، نہ مزدوری کر سکتی ہے، نہ دکان چلا سکتی ہے، نہ مستری بن سکتی ہے، نہ اے تگاری چاہ سکتی ہے. اے تو نہیں کچھ کر سکتی گھر بوے. ہاں دو حصے جائیداد دے اکوڑے دے آچا تے ایک حصہ بھرا کڑے دے آچا. عقل کو لگ دی یہ گال ہیں ول کریں دے انہیں ہی وے. تو سے اکسو مولی صاحب ہاں او ایک کیوں کو کوئی دے وے چاہتا بڑی غنیمت ہے، تو دو دی گال کرے نہیں. اچھا کدائیں ویسے سوچا ہی وے اللہ سائیں دو حصے بھرا کو کیوں دیتے، ایک حصہ اون دی بھیڑ کو کیوں دیتے؟ وجہ کیا ہے؟ سوچا ہی وے اللہ دیا حکمت تا رب بھی جانے. انسان دی اتھو تک اپروچ کہے نہیں، اپنے طور تے انسان دماغ کھپاون دی کوشش کریں دے. میں جہاں تک سمجھا میں تو دسے نا صحیح ہو سی تا
اے اللہ دی طرف ہوئی وے غلط ہے تو سمجھا ہے کہ مولوی صاحب دا علم ناقص ہے، وقت کوئی اصرار ہی نہیں ہے، ہو سکتا غلط ہی ہوئے۔ ایک حصہ بھیڑ کو تے دو حصے کیوں؟ ایک حصہ بھیڑ کو ایک حصہ بھرا کو برابر تھی گیا، دوجا حصہ ول بھرا کو کیوں؟ شریعت اے سمجھاونا چاہتی ہے میاں او کو ڈتا سے ایک تے کو ڈتا سے ایک تے اے دوجا تے کو بے ہی دے دے پایا ہے، اے ہی واسطے دے دے پایا ہے کہ بھیڑ دے حصے کو نہ دیکھی۔ اسا تا دیں گے نہیں پہلے تے یو گنسو تے پیچھے اپنا دول اپنا ہے۔ ایک بندے آن دو بیٹھے انہاں کو کہیں آ کے دو روٹیاں دیتی سائیں کھا گنو تساں کو لگ دے مسافر ہی وے، چلو روٹی تے کھاؤ چا۔ ایک بندہ ہائی کوئی ترکڑا اور روٹیاں قابو کر کے بہ گیا، دو جائے میڈے طرح کمزور بندہ وہ کو آدھا گالے مولوی صاحبہ ایک تہے میڈی ایک تہے میڈی روٹی تے دوجھی میں تے کو دیندہ نہیں بھی، ایک ہے میڈی دوجھی میں تے کو دیندہ نہیں بھی، بس تو پھوٹا کھا وانج پیا۔ ایک حصہ تا او کو دیتا برابر تھی گیا نا، ایک بے ہی نے چھوڑیا کہ بھیڑ دے حصے کو نہ دیکھی پیا۔ اساڑی عقل تا کھڑ گئی، سا کو سمجھ نہیں پئی لگ دی گال دی۔ اسا دے ہیں عقل انسان دی اے سچیں دی ہے کہ دو بھیڑ کو دے ویا، نا نا نا، شریعت دی حکمت آسانی سے پہنچ سکتے، شریعت دی اڑان تے بلندی کو آسانی سے پہنچ سکتے۔ میں گالے پیا کرے دا کہ دیکھو ساڑی عقل تا یہ کچھ جان دیئے۔ اے دسو اسا وضو کیتی بیٹھے ہیں، اگر کہندہ وضو ونجے تروٹ وال کیا کرے سی؟ ہاں دوبارہ بڑھے سی جا؟ اے دسو جتھو تروٹائی اتھو بڑھے سی یا وال وضو دے منہ تے آزاد ہاتھ تے سر تے مسا تے پیر اے دھو سی کیا کرے سی؟ یار جتھو تروٹا اتھاؤں جوڑے تو ساکھ سماری صاحب عقل ساڑی تھائی کھڑ گئی ہے، خاموش ہے، آسانی سے جان دے۔ ہاں ہاں میں پوچھنا توڑے کنو سردیاں گزر گئیں، تبلیغی جماعت تے ساتھی اے موزے پاتی ودن ریمیڈ چو گھن کے آئین بہترین موزہ لاب گیا، ہون موزہ پاکی دائینے ہون زمین تے ٹور دے ودن مٹی پیر دے تلو لگ دی پئیے یا اتو، ہون مسا کی تھا ہونا چاہی دائی تلو یا اتو؟ یار مٹی تے تلو لگ دی پئیے تے مسا تلو کروں گا؟ شریعت آکھیا نا 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 نا، مسا پیر دے اتلے پاسے کر۔ اینی کیا وجہ ہے؟ ساڑی عقل تو اچھیے گا، ساڑی عقل تو یہ کوچے، اپنی عقل نال کہیں گال کو چنگا نہ سمجھی، اپنی عقل نال کہیں گال کو آلہ نہ سمجھی، تیڑی میڈی عقل نہ کسی بھی اے پوری طرح دین کو پوری کمال دے نال سمجھر دی طاقت نہیں رکھ دی۔ اسا کو انہیں سمجھی اپنے آپ کو اسا نبی نہ ہیں، اور کائنات دے وچ اللہ نے بینا بڑھائے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو، ساری کائنات مثل نبی نہ ہے اور حضور بینا ہیں، ساری کائنات اکھی کروں فارغ ہی بھی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بصارت نہیں، حضور سائیں جیڑے گھن کے ونجن مثل نبی نہ پچھو ہوئے ٹرتا بھائی۔ اپنی عقل کو دخل نہ دیویں، ایک آنکھ کہنی وال میں آنکھ میں تیڈے نہیں بیدا، میں کو کہہ رہا پتہ ٹھیک رہا ہے یا غلط رہا ہے؟ کیوں سائیں ایک اکھی آلا میں کو گھدی بیدا ہے تو میں انجان جاتے گیا کھڑا، وہ آکے آجو لا کہ میں ای پاسے نہیں بیدا، یار کنے بنج نہیں فلانے ہاتھ ہے اڑائی تے کو گھدی بینا، نہیں میں ای پاسو نہیں بیدا، تے کو کہہ رہا پتہ ہے کنے گھر ہے تے کتھے گھر نہیں، کھیلتا ہی بنجنا تے کو
ایک آنکھ کہنی بھی ول نخرے کرے نہیں. اساں سارے اپنے آپ نو نبی نہ سمجھتے ہیں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو بینا سمجھتے ہیں. حضور جیڑے سا کو گھن کے ویسن اسا اڑائی ویسن. سمجھ آندی پئی گال دی. میں عرض اے بیٹھا کرے نا سب تو پہلی گال اپنی عقل کو شریعت دے پچھو رکھ. آپ فیصلہ کرن والی عقل مت بناوی پیا. بجیری مڑی عقل تے گال آئی ٹھیک ہے میں اوہا کرا چا نہ میں کو کیرا پتہ ہے میں تا نہیں جاندا. اے تا ایویں سمجھو ایک جماعت گئی افریقہ دے وچ اتھا راہ بھول گئی. جنگل بڑے بہو وڈے وڈے جنگل رستہ جو بھول گئی ہے تے جماعت ہوں جناب ڈیدھیے بھائی کہڑے پاسے ونجو. جیرے پاسے ویندن پھر پھرا کے والو تھائیں، جیرے پاسے ونجن پھر پھرا کے والو تھائیں. ایک بندہ انہاں کو نظر آیا. وہ کو اگر بابا ساکو کوئی اے راہ اسا ونجنا ہی سے ساکو کوئی سمجھا اسا کہڑے پاسو ونجو تے کیڑے ونجو. وہ اگر بچرا رات تھیندی وے تے تسا ایویں کرو جلدی جلدی نکتے ونجو. اے بہو خون خار ایریا ہی وے اتھاں شیر تے چیتے آمند ہی وے سپ تے جناب جی کھاون والے بلا اتھاں بہو ڈھیر سارے وے. تسا نکتے ونجو آؤ میرے پچھو جلدی جلدی نکتے ونجو. میں تو کو این سارے جنگل تو باہر کٹا چا. ہن جماعت تو دے پچھو ٹر پئی. جیرے پاسے او ویسی اڈاہی اگر او ونجے ایڈے تو جماعت اگر نہیں اسے تو ایڈے ویسو وال سارے آخرو تسا عقل والے ہی وے. ہاں عقل والے نہیں سے تو ول گئے کیوں آتے آسے والوں دے پیچھو ونجو. تسا جان دے ہی نہیں وے راہ کو. تو کو کیرا پتہ کیرا راہ کیرے پاسے پہ ویندے میاں دے پیچھو مان جیرے پاسے تو کو بابا گھن کے جلے بس وہ پاسے ونجی. ساری کائنات دے وچ اتھاں تیڑے میڈے ایمان دے ڈاکو کڈائی شیطان کھڑائی بھی کڈائی نفس کھڑائی بھی کڈائی یہودیت کھڑی بھی کڈائی عیسائیت کھڑی بھی کڈائی مرزیت کھڑی بھی کڈائی جناب الہاد کھڑائی بھی کڈائی بدعات کھڑیاں بھی کڈائی رسم تے رواج کھڑائی بھی. اے سارے تیڑے ایمان تے تیڑے نظریے تے تیڑے عقیدے تے ڈاکو ہی نہیں. اے ایمان کھسن کی تے تیار کھڑے نہیں. بچاونا چاہتا ہی تا پاک نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا رستہ مت چھوڑ. سمجھ آدھی پئی بگال دی. اور تو ساتھ توجہ رکھو تا مت کو ایک دو گالی مزید آکھا. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر ہے. آپ امت کو صحیح راہ سمجھائے. آپ فرمائے ستفترق امتی علی 73 فرقہ کلهم فی النار الا الواحدہ. میری امت دے 73 ٹولے بن ویسن تے سارے جہنم وچ ویسن ایک ٹولا نہ ویسی. صحابہ پوچھ گدا من ہوم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سونا اے فرماؤ چاہو کون ٹولا تے کیرا طبقہ ہو سی. آپ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. ہوں طرز تے چلن والا جیرا ہوئے جیرا میڈا تے صحابہ میڈے دا طرز ہی وے. اون راہ تے چلن والا ہوئے جیرا میڈے صحابہ تے میڈا راہ آئی وے. اون طریقے تے کھڑا ہوئے جیرا میڈے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ تے انہاں دے پاک اصحاب دا طریقہ ہے. اکھی بند کر کے او کو حق تے سچ سمجھ کے دیر تحقیق دی ضرورت نہیں. انہاں دے پیچھو ٹرنا لکھا. اچھا ایک دسو چا میں کو یہ جیرے رسم رواج اساں گیتی کھڑے ہیں یہ صحابہ جہان نہ سارے ہیں کہنا پکی گال ہے. ول رسم رواج چھوڑ ول برادری دے رواج تے ریتاں سٹ چا. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ادا کو دیکھ پاک نبی دے صحابہ دے طریقے دیکھ.
دنیا دے وچ کامیابی ہی طریقے تے ملنی ہی وی کہیں دا طریقہ تے رسم تے رواج نہیں بھی چل سکدا۔ ایک گال ذہن وچ رکھو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف گھینا بنائے ساڑا ایمان تے عقیدہ تے نظریہ ہے، جیرا بندہ ای نظریہ کو نہ منے اسلام کو مسلمان نہیں گندا۔ اساں سمجھتے ہیں وہ تشریف گھینا سن، آ کے اپنا کلمہ پڑھے سن، اپنی کتاب پڑھے سن، کیوں سائی انجیل تے سبق دے سن، کیوں آ کے اپنا کلمہ دے سن، اپنی شریعت دے سن۔ سچے نبی کہنا سچے آن، انہیں تا کلمہ سچا نہیں سچا ہے، انہیں تے آمن والی کتاب سچی ہے یا کہنا سچی ہے، انہیں تا شریعت تے مذہب سچا ہے یا نہیں۔ ول اون سچے مذہب والا نبی تشریف گھیرے ویلے گھن آئے، ول اپنا سچا مذہب کیوں نہیں چلا سکدا؟ یاد رکھی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے دھرتی تے تشریف گھناون تو بعد سچا نبی بھی تشریف گھن کے آوے اپنی او سچی شریعت نہیں چلا سکدا۔ اگر کوئی ہوں شریعت تے عمل دی کوشش کرے سی، اساں تمام مسلمانہ دے یقین تے اعتقاد ہے او بندہ مسلمان نہیں، او بندہ ایمان تے نہیں، او بندہ نجات تے نہیں، او بندہ کامیاب نہیں تھی سکدا۔ او سچے نبی دی شریعت، سچا نبی آ کے اپنی اوہا شریعت اگر نہیں چلا سکدا تے تیڑی میڈی برادری دا رسم رواج چل سکدا ہے؟ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے تشریف گھناون تو بعد ہن ساڑے رواج نہیں وے چلدے، ساڑی برادری دا اے طریقہ ہے، ہاں ساڑی قوم والے ہی میں آتے ہیں وسیب جو ہی میں کرے دا کھڑے، وال مولی صاحبہ کے کروں ہن تو جو آدھیں جنازے کروں بعد دعا نہ منگو تو سارے منگ دے کھڑے والا سا کے کروں۔ او خدا دا بندہ سوہنے مصطفیٰ کو دیکھ، تو برادری کو دے دھائی اللہ حضور کو کیوں گھلے، کائنات دا مقتدا بنائے۔ مقتدا کے کو آدھن جہاں دے برابر بھی کوئی نہیں کھڑا، جہاں دے اگو بھی کوئی نہیں کھڑا، ساری کائنات انہیں پچھو کھڑی ہوئے، او مقتدا بن دائی وے۔ امام کون ہوتا ہے جہاں اگو کھڑے، مقتدی پچھو کھڑے، امام دے برابر بھی کوئی نہیں وے، امام تو اگا بھی کوئی نہیں وے، امام وہ ہے کہ سارے پچھو کھڑے ہوئے۔ پاک نبی کو ساری کائنات دا اللہ امام بڑھائے، پاک نبی امام بن کے آئیں۔ امام دا مطلب ہے کہ جی میں امام ٹرے اسا ہوئے ٹر دے بنجو، اگر امام ایک رکوع کرے اسا کو اسا تا دو کرے سو، امام دو سجدے کرے اسا کہ نہیں اسا تا چار کرے سو، چار سجدے کرے سو ایک رکعت ہے، امام ہاتھ بدھی کھڑا اسا تا چھڑے سو جا، امام آکے میں ایویں کرے نہ نہیں جائی اسا تا ہوئے کرے سو، امام رکوع چے تو سا پہلے سجدے چ پہو وہ نماز تھی ویسی۔ امام منن دا مطلب ہے کہ امام دے پچھو پچھو ٹور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کائنات دا امام بنایا ہے، دنیا کو سمجھائیے گال کہ میڈا محبوب مقتدا تے امام تے پیشوا ہی وے، تو سا اپنی برادری دے رواج تے رسمہ تے اپنے طور طریقے تے اپنے سوچ تے فکر کو چھوڑ کے میڈے محبوب کو امام سمجھ کے پچھو ٹرتے بنجو صلی اللہ علیہ وسلم۔ گال سمجھ آئی وے؟ ایک اے سوچی وے، ایک بھائی ذہن چ رکھا ہے کامیابی دا معیار اللہ دے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتا، میں تے میرے صحابہ والا رستہ، میرے صحابہ والا نقش قدم، توجہ توجہ توجہ، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہا کو انتخاب فرما کے یمن بھیجیا، توجہ میں دیر رکھو، یمن تشریف گھن گئے، یمن والے سارے پنجابی ہیں، یمن والے سارے بلوچ آن، سندھ والے آن، پٹھان آن، کون آن، انگریزی آن، عرب آن۔ حضرت معاذ کو گھلیاں نے چاہ تے تساں جو گھلنی ہے تو قرآن لکھ کے دے سٹو، حدیث دیا دو چار تحریرہ ہومن پیاں ایک کتاب بنا کے او گھلو چاہ،
حضرت معاذ کو کیوں گھلیا نے کدائی سوچیا وے وجہ کیا آئی؟ اللہ اکبر کبیرہ. قرآن پاک جتنا کچھ اون ویلے تک آ چکیا ہے، حدیثاں جتنیاں کچھ اون ویلے تک فرما دیتیاں گئیاں، مسائل تا اندے تو بعد بھی پیش آمنے ہان یا کہنا. میں ایک مثال دینا. عربی اچ مجھ کو آدن جاموس. کیا آدن؟ جاموس. جاموس تا لفظ قرآن اچ نہیں وے، جاموس تا لفظ حدیث اچ کہہ نہیں وے. مجھ حلال ہے یا حرام ہے، قرآن اچ مجھ دا کوئی لفظ کہہ نہیں وے. جاموس نہ. ہن کیا کرے سو؟ اگر قرآن لکھو یا انہاں کو دے سٹو، ہاں گنو بھائی عمل کرو، ہاں یہ حدیث ہی عمل کرو ہی دیتے. ہن انہاں کو مسئلہ پیش آ گئے مجھ دا، تے مجھ دا مسئلہ نہ قرآن چ نہ حدیث چ، کیا کریں ہن؟ ہن کہ ماہر دی ضرورت پیش آسی، جے کو فقیہ آتھن، جے کو ماہر شریعت آتھن. ماہر شریعت دیکھنا ہی وے امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھو، ماہر شریعت دیکھنا ہی وے امام مالک کو دیکھو، ماہر شریعت دیکھنا ہی وے امام شافعی کو دیکھو، ماہر شریعت دیکھنا ہی وے امام احمد بن حنبل کو دیکھو رحمت اللہ علیہم. ہن حضرت معاذ کو گلیا گیا کیوں؟ جیری گلاں قرآن و سنت چ لکھیا کھڑیاں او تو انہاں کو پتہ لگ وے سن، تے جیرے ایہو جے مسائل پیش آسن جیرے قرآن چی نہیں کھڑے تے حدیث چی نہیں کھڑے، اون دا کے کرے سنو؟ این دے واسطے ماہر شریعت دسو گلو. حضور سائیں نے حضرت معاذ کو سبق پڑھایا، بیما تقضی یا معاذ، معاذ فیصلہ کیویں کرے سے؟ سونا اللہ دی کتاب کنو فیصلہ کرے سا. اقضی بکتاب اللہ. میرے سونے پاک نبی سائیں ارشاد فرمایا، اے معاذ اگر قرآن چ نہ لبھی مسئلہ وال کے کرے سے سائیں میں تواڈی سنت چ دیکھ سا. حضرت معاذ عرض پہ کریں دن، حضور سائیں فرمائیں دن معاذ اگر میری سنت چی مسئلہ تے کو نہ لبھے وال کیا کرے سے؟ حضرت معاذ وال عرض کریں دن اجتہد برأیی، وال میں قرآن تے سنت دے اصولہ دے نال قیاس تے رائے ایک اپنی قائم کرے سا. قرآن و سنت دی تہے چ دیکھ سا مسئلہ اگر ظاہر چ نہیں کھڑا تلو لکیا کھڑا ہے قرآن تے سنت دی تہے چ، میں اتھو کٹ کے امت کو دے دے سا. میرے پاک نبی خوش بھی تھی دے پہن الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یحب و یرضا. حضور سائیں نے تھپکی بھی دیتی ہے، اللہ میں خوش آتے لیتے یہ رگال میں چاہتا بھی میرے صحابی کو او سمجھ دیتی ہے. قرآن و سنت کچھ مسائل اتو لکھے کھڑے ہیں، کچھ مسائل تلو لکے کھڑے ہیں. لکے ہوئے مسائل ہر بندے کو نظر نہیں آدھے. اے فقاہت دی اینک نال نظر آدھے، اے اجتہاد دی اینک نال، اے اجتہاد دی خوردبین نال اے مجتہد دیکھ سکتا ہی وے. ہون تساں دیکھو ایک بندہ میں دے دا یار تیری آنکھ میں کتا اندے وچ کوئی نظر کا شک نہیں پیا دی، آدھن اندے وچ اتنیاں رگا ہیں تے اتنے یہ ہیں تے اتنا وہ ہے، میں کتا اندے وچ کوئی شے نظر کہہ نہیں پیا دی. آدھن انہاں دے پچھو پردے کھڑے ہیں تے ول وینا بریک بریک جائیں اندے چ خول جمع کھڑے، یار کو نظر آندا پیا ہے تو ساکھو نا 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 او میاں ڈاکٹر دی مشین دی نظر نال ویکھ، پردہ بھی نظر آسیا، وین بھی نظر آسیا، رگے چ خون بھی تے کو نظر آسیا. اوے میاں تے کو اندر ساری بریک بریک رگا ساریاں نظر آسن. یاد رکھی قرآن و سنت دے ظاہر چ مسئلے کھڑن، قرآن و سنت دی تہے چ مسئلے کھڑن. ظاہر دا مسئلہ تے کو میں کو لب ویسیا، لیکن تلو لکویا مسئلہ لب سی تا فقیہ کو لب سیا. ہی واسطے حضرت معاذ کو گھلیا گئے، ورنہ قرآن لکھ کے نہیں دیتا ونیا. گال سمجھ آ گئی. حضور فرمایا میں ڈاتے میں نے صحابہ رہا. حضرت معاذ یمن تشریف گھن کے گئے، یمن والے لوگ آ کے مسئلہ پوچھتے سائیں میں اے مسئلہ میں نے کیتے میں کیا کراں؟ او فرمائے دن ایویں کر چاہ
کوئی آدھا جی صحیح یہ مسئلہ ہے ایویں چکر کہ ایک بندے کدائی نہیں پوچھیا کہ حضرت جی کیڑی یاد لکھا کھڑے ان دی دلیل دیو، قرآن اچ میں کو دکھاؤ، سنت اچ میں کو دکھاؤ، کہ ایک بندے کدائی نہیں پوچھا۔ لوگ آندن اپنا مسئلہ پوچھ دن، مسئلے دا جواب گھن کے ول کے عمل کریں دن، ایکو آدھے وے کسے ماہر شریعت تے پچھو لگ کے دین تے عمل کرنا اساڈی زبان اچ ایکو تقلید آدھے وے کہ ماہر شریعت تے پچھو ٹردیا دین تے عمل کر ونجنا۔ صحابہ دا راہ اوہ ہی وے کہ مجتہد دے پچھو ٹپ چپ کر کے ٹرے ونجو، یہ راہ کہ میں مجتہد دا راہ نیمی منیندا، اے رستہ صحابہ دا چھوڑی کھڑا ہی وے، یہ تو صحابہ دا راہ ہے۔ ورنہ میں دعوے نال پیا تھا انہاں مولیہ کو میں آکسا جرات کرو، ہمت کرو، غیرت دی گولی کھاؤ، ایک حدیث میں کو دکھاؤ چاہ حضرت معاذ کنو آئیو من یمن والے لوگ تو نہ کہ سائیں ساکو قرآن دی آیت دسو، ساکو دلیل دیو، حدیث دے وچ ساکو دکھلاؤ تو ول منے سنی تاری سے منے دے۔ یمن والے سارے کہندی اتباع کرے دے بیان حضرت معاذ دے پچھو، تے حضرت معاذ شریعت تے انہاں کو چلیں دے کھڑے آوے کیویں؟ تساں بھی جمعہ پڑھ سو، امام بھی جمعہ پڑھ سی، تساں جمعہ امام کی تے پڑھیا ہے، کہنے کی تے پڑھیا ہی وے اللہ کی تے پڑھیا کہنے پچھو ہی وے امام دے پچھو، امام کہنے واسطے جمعہ پڑھیا ہے اللہ کی تے، امام دی نماز بھی اللہ کی تے، تساں لوگاں دی نماز بھی اللہ کی تے، لیکن تساں امام دے پیچھو کھڑ کے ان دی رہنمائی چ نماز ادا کر سٹیے۔ یاد رکھی امام ابو حنیفہ دین تے عمل کرن والا ہی وے، اساں بھی دین تے عمل کرن والے ہیں، اساں بھی حضور سائیں دا کلمہ پڑھن والے، امام صاحب بھی حضور دا کلمہ پڑھن والے، جویں نماز وچ دور رکعتاں تے کو تیرے امام رہنمائی کر کے پڑھا سٹین تے عبادت خدا دی کرا سٹیے۔ یاد رکھ دین دے مسائل تے ایویں امام اعظم ابو حنیفہ شریعت دے مسائل تے دنیا کو عمل کرایا ہے۔ ایک ہوندا مسئلہ بناونا، ایک ہوندا مسئلہ ڈساونا۔ اساڈے امام مسئلہ بنایا نہیں، مسئلہ ڈسایا ہے۔ کتھوں ڈسایا ہے؟ اندے کنو فقاہت دی ہے نا کہ اندے کنو اجتہاد دی خوردبین ہے، اندے کنو میاں مہارت دی دوربین ہے، او کو مسئلہ تلے نظر آگے اور تو آکھ میں کو نظر نہیں آتا، او گالا ہی میں تے کو کیویں نظر آسی؟ نہ تیرے کنو او خوردبین، نہ تیرے کنو او چشمہ، نہ تیرے کنو او دوربین، تے کو نظر نہیں آوڑا۔ اگر نظر آسی تو امام اعظم ابو حنیفہ کو آسی۔ اور آج کوئی غصے تھی وے کہ میں نے کیری کمی ہے، میں اجتہاد کیوں نہیں کر سکتا؟ بچڑا تو نہیں کر سکتا، امام ابو حنیفہ دا مقابلہ تو کیویں کرے سے؟ میرے امام دی شان سن، اللہ اکبر، 1 روپے دا کہندا نقصان کرن کی تے تیار نہیں۔ امام صاحب دی دکان ہے، نوکر کو بلایا ہی نے، بچڑا دکان تے بویں تے میں تھوڑا جہا کم ویندا پیا تے تھوڑی دیر تک آندا، ٹھیک ہے استاد صاحب تسا ونجو پے، میں بیٹھا، ایک خیال رکھی او جڑا پیا نا کیا نام ہے اوندا تھان، اے تھان جڑا ہی نا خیال کری ذرا خراب ہی بھی، اے تھان گاہک کو پہلے دکھلا سٹی کہ میاں اے خراب ہے، ان دے وچ کپڑا ایہو جیا خراب تھیو جائی، اگر گھلے تو تیری مرضی ہے، ان دی ویسے قیمت صحیح تھان دی اتنے پیسے ہے، اے خراب ہے تو ان دی قیمت گھٹ ہے، ویسے تھان 500 روپے دا ہے، اے خراب ہے ہی واسطے 200 روپے دا ہے۔ سمجھا کے وقت گئے 2-3 گھنٹے کنو بعد آئے، ڈٹھو نے تھان کہہ نہیں، اون نوکر کنو پوچھو نے ہاں اوہ تھان کی دے سائیں ویک گیا ہے، ہیں ویچ سٹے ہی، اچھا وال او کو ڈسیاوی آدھے حضرت میں او کو جو ڈسا ہاں تو او گھندا ہی پلا وال او نا مرادہ میں جو تک وہ آگ گیا میں او کو ڈسی پر پیسے کتنے میں صحیح 500 ہوں دے گلو چیری بیٹھا، تیڑی آج دی دیہاڑی کتنی بڑھ دیئے 100 روپے ایک گھن، چل چکے تھی پرے، او بندہ ہائی کون
تو تا اج تو دکان تو فارغی میں او کون آئی سائیں کو قافلہ گزردا پیا مدینے در ایک اون قافلے دا بندہ ہے اچھا کی ہو جائے شکل آسی اچھا لمبا جوان آئی داڑھی کچھ کالی کچھ چٹی چٹی پگڑی اندے سر تے ہائی موڈھے تے اوندا چٹا رومال ہائی تے او ہائی رنگ اوندا میں سانولا جی آتے اچھا ٹھیک 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 امام صاحب کوفہ دے بازار دے وچوں گھوڑا کرائے تے گھن کے مدینے دے رستے تے گھوڑے کو بھجا دیتا کتنے فاصلے تے ون کے امام صاحب نے ان قافلے کو پاتا قافلے والے بندے کو ڈٹھا ایک بندے کو ڈٹھا بھائی اے اوہا نشانیاں لگ دین پوچھو نے ادا تو کوفے دے فلانے بازار چوں فلانی دکان کنو کپڑا گھنا ہے ادا ہاں گھن آیا میں پیسے نال کیتا میں کوئی میں تنی مچا آیا انہاں کہا کٹ کپڑا باہر کٹیا سی انہاں فرمایا او دکان آئی میڈی نوکر کیتا تیرے نال دھوکھا تے اے دیکھ کپڑے دے وچ فالٹ ہے خرابی ہے کپڑے چ تے کو ڈسی کہلی سی اے دیکھ ایتھو پاٹا کھڑائی اے ساری اگا توڑ تک ایہا لکیر ہے وہ آکھیا گالے بچڑا میڈا بھیرا میں ایک کپڑا گھندا ایدے نال کوئی فرق نہیں پوندا میں کو میری ضرورت ہے پورا ہے بس میں گھن بیس انہاں فرمایا گھن دئی اچھا گھن والے 300 بقایا ہی بھی ایک ہی شہدہ کپڑے دی قیمت 200 آئی اون تیڑے کنو 500 کی دیئے جیرا بندہ روپے تے ٹکے دا نقصان کہنا نہ کرے میں کیویں مان گھننا کہ او دین غلط تو سمجھا کے ہو سی ایک بجھڑی آ گئی تھان گھن کے امام صاحبہ میں بھیجنا چاہ دیا اما کتنے پیسے گھن دیے 100 روپیہ پتر دے چا 100 دا نہیں اما ڈھیر پیسے دے پل 200 چڑھے نہ پل 300 چڑھے نہ 400 چڑھے نہ ہاں گھن اما 500 روپے آئی بھی این تھان دی قیمت ہی ویلے بازار دے وچ 500 روپے آئی بھی آج دا کوئی میڈے ورگا ہویا او آکھیا اما 80 روپیہ گھن دیا تو تیری مرضی باقی 100 میں نہیں بھی اور تو 150 اے او امامی وے بادشاہ آکھیا تکو اساں چیف جسٹس بنے دے ہیں ملک دا قاضی القضات دا منصب دے دے ہیں سب تو وڈا مفتی تکو پاکستان دا یعنی اپنے ملک دا بنے دے ہیں تو منصب قبول کر امام صاحب فرمایا میں نیمی کریں دا حالانکہ خیر القرون دا دور ہے اج دے بادشاہ نہیں بہو اچھے لوگ ہاں لیکن والی بادشاہ ہیں کائی غلطی دے کائی کمزوری آکھ سکدن بلکہ بڑسی ساڈا میں نہیں قبول کریں دا تو قبول کرے سے میں نہ کرے سا جیلے سٹو کوڑے مارو امام سے فرمایا کچھ کر گھن میں قبول نہ کرے سا منصب کو اور تو سا دسو نوکری لبھے پیسے ہی لبھے بہو وڈا منصب ہی لبھے اور کیا گھنتا بندہ لیکن امام سے فرمایا نا اچھا ایکو زہر دیو چا ایکو جیندہ باہر نہ گھن ونجو نوکر زہر گھن کے آگئن آدن ہاں گئی پی گن امام سے فرمایا میں نہیں بھی پیندہ لِأَنِّي عَالَمُ مَا فِي ہے میں کو پتہ ہی دیچ کیری شاہ میں نہیں بھی پی سکدا انہاں کہ اچھا پھتو سائیں انہاں دی جناب کوئی جنگا پھتی بیٹھن کوئی ہاتھ پھتی بیٹھن کوئی سیر پھتی بیٹھن کوئی انہاں دے منہ کو پٹی بیٹھن ایمیں منہ پٹ کے تے او پیالہ اندر اڈیل دیتا ہی نے جیرا ایک مسئلہ غلط دسن کی تے تیار نہیں موت کو گلے لا ونجے میں کیویں من گھنا کہ او امام تک مسئلہ غلط دے کے گیا ہے پرلے درجے دا قذاب جیرا آکھے کہ امام ابو حنیفہ غلط مسئلہ دیتا میں نہیں منے گا یارو موت کو قبول کیتی بیٹھن ایڈا وڈا منصب ہی واسطے نہیں قبول کریں دے متا کوئی غلط مسئلہ بادشاہ آکھے دے تے میں کو ڈیمڑا پائے بنجے میں منصب ہی قبول نہیں کریں گا لوگ آدھے نے ایسے امام صاحب کو کیرا پتہ ہے امام صاحب کیری شاید لوگ تو کو پریشان کریں گے یہ فقہ حنفی کیری شاید
ایسا محمدی ہیں تسا حنفی وے ہوں تسا لوگ چکے ای پاسے توجہ نہیں وے کرے دے تسا لوگ ہیں جی بے مسائل تے بہوں اپنی تحقیق رکھ دے وے یہ جا مسائل والے پاسے تسا آدھے نہیں وے بل تسا پریشان کرے گے جہادار تو سچی ہے او آدھن اسا محمدی تسا آدھے وے اسا حنفی یار مولوی صاحبہ دیکھ حضور دے مقابلے امام ابو حنیفہ کو کدی بیٹھائی بال اسا پریشان تھے گے ادا تسا کچھ توجہ دے سو یہ مسائل سمجھ آوے سے میں ہوں تو آپ کو سمجھے نا یہ چٹکی ایویں چٹکی دی مثال دے وچ وہ مشکل گال ہی کہہ نہیں میں تواڈے کولوں سوال کراں آج جمعہ ہے یا گرمی ہے سوال میرا ٹھیک ہے آج جمعہ ہے یا سوال ٹھیک ہے ہیں تسا اکثر واہ مالی صاحبہ او جمعہ ہی ہے تو گرمی تھئی کھڑی ہے میں پوچھا یار آج جمعہ ہے یا 1:43 تھی گئے تسا اکثر واہ مالی واہ جمعہ ہی ہے تو 1:43 تھیا کھڑے یہ سوال ہی غلط ہے ہمیشہ یاد رکھ سوال او ٹھیک ہو سی یا تو پہلے بھی موسم دا تذکرہ ہے تو یا کنو بعد بھی موسم دا تذکرہ ہوئے یا تو پہلے اگر دہاڑے دا تذکرہ ہے تو یا کنو بعد بھی دہاڑے دا تذکرہ ہوئے یا تو پہلے اگر وقت دا تذکرہ ہے تو یا کنو بعد بھی وقت دا تذکرہ ہے 1:43 تھین یا 2:43 تھین یا تو پہلے ہی وقت تو یا تو بعد ہی اے سوال ٹھیک ہے آج جمعہ ہے یا ہفتہ ہے یا تو پہلے بھی دہاڑا تو یا کنو بعد بھی سوال ٹھیک ہے او میاں اے جو جناب مہینہ رجب دا شروع ہے یا اے مہینہ شعبان دا ہے اے سوال ٹھیک ہے کیونکہ یا تو پہلے بھی مہینہ تو یا کنو بعد بھی مہینہ آج گرمی ہے یا سردی ہے سوال ٹھیک ہے یا تو پہلے بھی موسم تو یا کنو بعد بھی اے سوال کیوں پیا کرندا ہے تو حنفی ہی میں یا محمدی ہی میں اے سوال غلط ہے کیوں یا تو پہلے نسبت امام دی تے یا تو بعد نسبت نبی دی سوال ایویں ہونا چاہیے تو محمدی ہی میں یا عیسائی ہی میں اے سوال ٹھیک ہے یا تو پہلے بھی نبی تے یا تو بعد بھی نبی علی نسبت اے سوال ٹھیک ہے تو عیسائی ہی میں یا یہودی ہی میں اے نسبتہ نبیاں دی یہاں ہوں پوچھ رہا تو محمدی ہی میں یا حنفی غلط یا تو پہلے نبی دی نسبت یا کنو بعد امام دی نسبت سوال غلط ہے ایویں سوال کر اور تو محمدی ہی میں یا عیسائی ہی میں تک دل کھول کے جواب دیواں ہمت نال جواب دیواں کہ میں حضور سائیں دا کلمہ پڑھنا لا میں محمدی ہاں سوال کرنا ہی تا ایویں کر اور تو حنفی ہی میں یا شافعی ہی میں امام دا سوال تو پہلے بھی یا تو امام دی نسبت رکھ یا کنو بعد بھی امام دی نسبت رکھ تیرا سوال ٹھیک ہی بھی اگر تو سوال گڑبڑ کرے سے تو لوگوں کو پتہ نہ لگ سی سا کو پتہ لگ میں سی سمجھ آئی وے گال دی کہ نہیں وے آئی تو سنجو پہلی دفعہ سن سو تو بلکہ میں گال اتو تو ٹپ سی تو چکو ان کو سنی رکھو تو بد امید گال ذہن تے باسی میں آکھاں اے حدیث نبی پاک دیئے یا بخاری دیئے سوال میرا ٹھیک ہے غلط اور میاں یا کنو پہلے نسبت نبی علی کرے نہیں یا کنو بعد نسبت امام بخاری علی کرے نبی سوال تیرا غلط ہے اے آکھ اے حدیث بخاری دیئے یا مسلم دیئے ہوں ٹھیک ہے یا تو پہلے بھی نسبت امام دی یا کنو بعد بھی نسبت امام دی اے لفظ تو ٹھیک آئی تو آکے اے حدیث نبی پاک دیئے یا اے حدیث امام بخاری دیئے سوال غلط سمجھ آئی اللہ کرے تھا آوجے لیکن لگتا مشکل پہ تو آپ کو سمجھ آئی ہوگی اچھا چلو آج اتنی تو کچھ گال پتہ تو آپ کو اے تو لگ گیا ہی میں کہ اے جرا سوال ہے کہ تو محمدی ہی میں یا حنفی ہی میں اے کہ سوال غلط اتنا تو پتہ لگ گیا بے واہ واہ گال تو سمجھ آئی بے کی مطلب باقی تفصیل انشاءاللہ ایستا ہے تو کو سمجھ ساری گال ہے توجہ
او کوئی باہر دے ملک والا میں کنو پوچھی تو کیری یاد آئی میں اکثر میں پاکستان تے اگر کوئی پاکستان دا میں کنو پوچھے تو کیری یاد آئی میں تو ول میں اوکو اپنا صوبہ جیسے سا او سندھ دے تو میں اکثر میں پنجاب دا اور سندھ والا جان دے پرمٹ کو ہیں ایک تو سندھ دے گوٹھ ایک تو سا گئے ہوئے اور ادا کیری یاد تو آئے وے میں صحیح پرمٹ تو آیا یہ سوال جواب ٹھیک ہو سی تھوڑا اوکو کیرا پتہ پرمٹ کیری شاید اوکو آکسو میں پنجاب ہی چوایا اگر کوئی پنجاب والا سوال کرے سی تو والو کو کیا آکسو میں پنجاب دا رہن والا نہیں وال تسا آکسو کہ میں لودھرا دا رہن والا سمجھ آ گئی تے جو لودھرا دا کوئی بندہ تواڈے کولوں پوچھے کیڑی یاد آئی میں پرمٹ دا رہا اے پرمٹ والی گال اوکو دس اگر کوئی کافر پوچھے تو کون ہی میں محمد ہی ہاں اور اگر کوئی مسلمان پوچھے تو کون ہی میں تو میں آکسا میں آل سنت ہاں اور آل سنت کوئی پوچھے تو کون ہی میں تو والمہ جیسے سا میں حنفی ہاں آل سنت دے چار بڑے بڑے امام ہیں امام اعظم ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک امام احمد رحمت اللہ علیہ آل سنت چار حصیت کھڑے ہوئے حنفی شافعی مالکی حنبلی او میں نے کہوں پوچھو تو کون ہے میں اے نہیں آکھنا کہ میں مسلمان ہاں میں تو ہاں مسلمان میں انہاں کو اے دسنا کہ میں حنفی ہاں آج کل کے حنفی ہیں تا منفی تے بڑے حنفی بندے ہوئے او میں نے کہوں سوال کرن میں کون ہے او میں دسے سا میں دیوبندی ہاں کیوں میں کو پتہ ہے کہ حنفیاں دے وچ کہ منفی آئے بندے حنفی تو ہن کہہ رہی ہے حنفی بڑی وجہ توجہ جیڑا بندہ ہن میں سوال مکیتا پیا میں جیڑا بندہ پرمٹ دا ہے او لودھرا دا کہ نہیں ہیں جیڑا لودھرا دا ہے او پنجاب دا کہ نہیں جیڑا پنجاب دا ہے او پاکستان دا نہیں پنجاب آلہ آکھن تے کیا پاکستان دی نفی تھی ہے لودھرا آلہ آکھن دا کیا پنجاب دی نفی تھی گئی ہے اگر پرمٹ آکھے ہوئے کیا لودھرا دی نفی تھی گئی ہے اے عقل دی ایک بہت بڑی بات ہے کہ ہر بندے کو جب آپ اودی حیثیت دے برابر دیو اور میاں اگر کوئی کافر پوچھی تو میں اپنا تعارف مسلمانہ نال کرے سا اگر کوئی آگے میں مسلمان ہاں اور میاں تو کون ہے میں آگ سمت میں آل سنت ہاں تے آل سنت دے طبقے دا بندوں میں ول تعارف حنفیت تے کروے سا حنفیت دے وچ اگر کوئی آگے منفی کھڑا ہو کے تعارف بیٹے کرو پوچھو تو میں آگ سمجھ دیو بندہ والا دیوبندی آکھن نال حنفیت دی نفی نہیں تھیندی حنفی آکھن نال سنیت دی نفی نہیں تھیندی سنی آکھن نال مسلمان دی نفی نہیں تھیندی سمجھ آئی وے توجہ تھکے تری میں بیٹھے تھکا تا میں تھکا تو سا کیوں تھکے ہوئے ہیں جڑا بلا جناب سٹا پلا ہو والا برے کلا ہوا ستا لگے بیٹھے ہیں بعض بندے جو بادل اتیات ایویں میں کیتی رکھ دے لا برے کلو ولا سٹھا پلو یہ ویندی پئی ہیں لا برے کلو ولا سٹھا پلو بریک سٹاپ تو بیٹھا کہہ رہی تھک کے تو سب بیٹھے رہے تواڈے مولوی صاحب اتنا نہیں آئے بھائی تھکو گلاس پانی نہ بھر کے رکھا ہیں توجہ بس گال میں مکیندا پیا توجہ تو ہون رہن دی ضرورت کہہ رہی ہون رہن اگلی گال سے رکھا ہے لوگاں کو دھوکھا دیون دی بڑی ڈا آندی وے اساں سادگی دے وچ مارے ویندے ہیں اساں اودے تے اعتبار چکرے دے ہیں یار ایہو جیا جوان جھوٹ تے نہیں بول سکدا شیطان تے بھی ساڈی اماں اعتبار کر گئی کہ جھوٹ تے نہ بولیندا ہو سی او میاں دھوکھا دیون والے تے اعتبار مت کر اپنے عالم کنو آ کے پوچھ کہہ جائے میں دھوکے دا شکار تو نہیں تھیندا پیا ایک مولوی تو کو آکسی رفع یدین اللہ دے پاک نبی ساری زندگی کہنی میں چھوڑیا صلی اللہ علیہ وسلم تو سا سوچڑ پائے ویسو ہے اور ایک سوال میں تو کو آکھی وے نا کہ تو سا ہوں مولوی صاحب او آپ وے این علاقے تا اون دے کلو چا پوچھا ہے
ساڈا جھگڑا کیا ہے پہلے اے سمجھ گلو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کیتا ہے یا نہیں کیتا، اے جھگڑا نہیں. اساں یاد ہے کیتا ہے، کتاباں چ لکھا کھڑے. جھگڑا اے ہے کہ کیا پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک کیتا ہے، اے جھگڑا ہے. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات تک کیتا ہے یا نہیں کیتا، اے جھگڑا ہے. اللہ دے اسمان تو تلے تے زمین تو اتا دنیا دے وچ کوئی کتاب نہیں وے. ایک دو دی میں گال نہیں پیا کرندا، میں دنیا دے وچ پیا تھا. کوئی حدیث دی کتاب نہیں وے، روایت ٹھیک ہووے، صحیح ہووے، مستند ہووے، معتبر ہووے تے اون دے وچ لکھا کھڑا ہووے کہ پاک نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات تک رفع یدین کیتا ہے. ایک حدیث کہہ دی ہے یہ قرآن سر تے رکھی بیٹھا ہے، پکا جھوٹ تے کوڑ ماری بیٹھا ہے. ایک حدیث چا دکھاوے قرآن تو سر تے رکھی بیٹھے ہی. اور لوگ اکثر جی قرآن جو سر تے رکھ کے گئے بل او کو قرآن کیوں کچھ نہیں آکھیا. میں تواڈے کولوں پوچھنا اللہ اکبر کبیرہ. ابو جہل جو آدھا کھڑائی اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء. اللہ سیاں مسلمان سچن تو ساڈے تے اسمان تو پتھر وسا. وسن پتھر ہیں بالو سچا ہے، پتھر تو اندے تو نہیں وستے پائے. اور قرآن جو چاہتی بیٹھے تو بل کتنے لوگ جھوٹے قرآن چاہ کے تواڈے علاقے معاشرے چ ودن، قسمہ قرآن چاہ کے سودا بیچ کے کھانے پیندے بیٹھے. تسا جان دے ہی وے معاشرے چ چورے پر جھوٹا قرآن چاہتا سی، جان دے ہی وے. تے اگر کوئی یہ جیا اساڈے فن میں بدو ہوئے اسا جان دے ہیں یار قرآن سر تے رکھنا تو آسان کام ہے. ایک روایت کیوں نہیں میں لکھیں دا. اساڈے پرسو چوتھ مناظرہ آئی ہے کوٹدو دے وچ. مولانا عبدالغفار صاحب توسوی حافظہ اللہ تشریف گھن گئے. انہیں ایک اتھا اعلان کیتا بھائی دنیا دی کئی حدیث دی کتاب ہوئے، روایت صحیح ہوئے، پاک نبی دے 4 مؤذنین ہیں، حضرت بلال، حضرت ابو معذورہ، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، حضرت سعد قرظی رضی اللہ عنہ، 4 مؤذنین ہیں. انہاں 4 وچوں کئے بندے اذان تو پہلے ایک کلمات پڑھے ہوئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. مولانا فرمایا حوالہ میں کو دکھاؤ چاہ حدیث دی کتاب ہوئے، روایت صحیح ہوئے، گھناؤ اے 4 مؤذنین چو کہیں دا عمل ہوئے کہ اے اذان تو پہلے پڑھتا کھڑو ہوئے لکھ روپے انعام بھی دے سا، اودے ہاتھ تے بیعت بھی کرے سا، مذہب بھی قبول کرے سا، ہر 15 دہاڑے تو بعد ایک تقریر بھی مفت کر کے دے سا. اگو تھیا کیا لوگ جناب جی اتھا بڑے اتا تلے تھیون لگ گئے، ہاں جی یہ ہے تو وہ ہے، رگا شگا بھلاویں لیکن حدیث نہ چاہ کے آویں. ایسا ان لوگوں کو یار ایندے تو رولے دی لوڑ ہی کہنی، ایک روایت چاہتی جاؤ بس. میں وہ گال پہ کرے نا قرآن سر تے رکھنا آسان ہی وے. ایک روایت دنیا دی کسے حدیث دی کتاب دی ہوئے اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک رفع یدین کر کے نماز پڑھ دے رہ گئے، روایت صحیح ہوئے، مستند ہوئے، معتبر ہوئے، خدا دی قسم ہے جو سزا چور دیو میری سزا ہے. اگر نہ لبھے تو بل قرآن سر تے رکھ کے جھوٹ بولن دی لوڑ کہہ نہیں، روایت دینا پتہ تا روایت تو لگ سی بھائی گال ہے یا ہے کہہ نہیں نا تو روایت گھینا. اگر قرآن سر تے رکھے ہی کہیں مطلب ہے روایت ہے تو بس گھینا. تیڑا مذہب قبول کرن کی تو بس میں تیار بیٹھا گھینا روایت. میں اتنے لوگوں کے سامنے بیٹھا تھا روایت گھینا میں حاضر ہوں.
تے جو روایت نہ ہوئے تو ول سمجھ ویسو کہ قرآن سر تے رکھ کے کیا کیتی بیٹھائی؟ جھوٹ بولی بیٹھائی. میری طرف تساں وکیل ہی وے، میری طرف تساں جناب جی او کو پکڑو آکو میاں روایت گھننا کہ اللہ دے پاک نبی وفات تک رفع یدین کی توبے. ایک روایت کئے دنیا دی حدیث دی کتاب دی ہوئے، روایت بھی ٹھیک ہوئے، صحیح ہوئے، مستند ہوئے، معتبر ہوئے، خدا دی قسم چاہ کے پیادا مذہب ٹیڑا قبول کرے سو بیعت بھی ٹیڑے آتے کرے سو. دھوکھا تے جھوٹ دی تلوڑ کہہ رہی. اور ایک بندے کو کہا کیا ہی اور سائیں قرآن سے تے رکھ گھن سے وہ کہ یار میں کو دکھاؤ تو صحیح. انہاں کہ اے ہو سکے واہ اے ہو جاتا میں ڈاہ چاہ گھن سے اے میری گال پکڑے دے قرآن چاوڑا کہہ رہا کہ دنیا تے تسا دے دے کھڑے ہوئے لوگ ڈو لبر قرآن چاٹی کھڑے اور مسجد جوڑ ہاں میں وڑدا تو کو پتہ جھوٹ بولے دا. اساڑے علاقے چھیک اتھا تھی دے آن مقابلے ہائے میڈل سکول دے نا کھیلا تھی دیاں تو ایک پی ٹی آئی ہوئے تو او مطلب کبڈی کھیڈے اپنے چھوڑا کو کھڑواوے تو سارے او چھوڑ جڑے پڑھتے ہی کہنا ہوئے او جناب مسیح تے چھوڑیا کہ او میں قرآن چاہ دے دا تھا. اچھا بعد ایک دفعہ صاحب کو ملیا آجا کہ تو چنگا رہ گئی ناو دا اسحاق. ایسا کہ یار اسحاق تو چنگا رہ گئی. ہو سکا مولی صاحبی میں لانا شغل میلہ دکھلاوڑ دا قوم کو پتہ تھا میں کوئی یہ باہر نہیں ہوتا تو میں کہ یہ قرآن چاہو ہی میں شغل میلہ کی تھی ہوتا بات کی. اساں لوگوں کو معاشرے سے جان دے بیٹھے ہیں سارا کچھ سمجھے دے ہیں. ٹھگی فریب فراڈ کی ضرورت نہیں. ایک روایت گال ٹھیک ہے قرآن تا پیچھے رکھ سو نا سیر تے پہلے روایت تا گھیرنا. اگر ہے روایت تا تو گھیرنا سے اگر کہہ نہیں روایت تا وال مطلب ہے تو جھوٹ بولی بیٹھا ہی. روایت گھیرنا تو میں تیار بیٹھا. ایک روایت اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک آخری نماز رفع یدین کر کے پڑھی ہوئے. آپ جی میں کریں دے کھڑے ہو تو سا ایویں آپ نے فرمائی ہوئے گھینا. ایک روایت صحیح ہوئے، معتبر ہوئے، مستند ہوئے، معتمد ہوئے. میں مسجد علل الار بیٹھا پیادہ تیرے ہاتھ تے بیعت کرے. اللہ تعالیٰ دین سمجھن دی ساکو توفیق نصیب فرماوے. اللہ تعالیٰ مختلف قسم دے فتنیاں کرو ساکو محفوظ فرماوے اور ساڑے ایمان جان مال عزت آبرو دی حفاظت فرماوے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ.